السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ یہاں آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں ایک خوبصورت سا سرپرائز، سجیلا نثار کا ناول دل تیرا اسیر کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ لیکن ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ لالا، ہم آپ سے سخت خفا ہیں، بے وفا ہیں آپ۔ ہیر خان کب سے خان کے پاس بیٹھی گلے کر رہی تھی۔ خان کھانا کھاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ آپ سے ہی نہیں ہیر بلکہ ہم سے بھی بے وفائی کی ہے لالا نے، سچی میں۔ اشال بھی کھانے سے اپنا ہاتھ روکتے ہوئے بولی، واللہ کوئی بے وفائی نہیں کی۔ آپ سب کے بنا تو شادی نہیں نہ کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں معلوم ہے لالا، لڑکی ڈھونڈ لی وہ بھی چوری چوری۔ اگر ہمیں نہ معلوم ہوتا تو میں تو آپ کی شادی سے رہ جاتی نا، ہیر مظلومیت سے بولی تو خان پھر ہنسا۔ البتہ خانم خاں ایک ضبط سے بیٹھی تھی، جبکہ دارم بھی مسکرا رہا تھا اور عیسیٰ خان خاموشی سے ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام ہو ہی نہ۔ اف ہیر خان، اب میں اتنا بھی بے وفا نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ دونوں بھی ہنسی۔ لالا، مجھے بھابھی دیکھنی ہے جس نے میرے لالا پر قبضہ کیا ہے، وہ اشتیاق سے بولی، جبکہ خان کی نظروں کے سامنے اس کا چہرہ لہرایا تھا اور پھر مسکرایا۔ وہ ہمارے کمرے میں ہے، بہت خوبصورت ہیں، چلیں ہم دکھاتے ہیں۔ اشال خان خوشی سے اٹھتے ہوئے بولی، کھانا مکمل کریں۔ خانم خان تپ کر بولی تھی، ماں کھا لیا ہے کھانا، وہ ادب سے بولی۔ وہ تو یہ بات بھول ہی گئی تھی کہ خانم خاں بھی یہی بیٹھی ہیں۔ ہاں معلوم ہے جو کھا لیا ہے، ایک آدھے دن میں اس چالاک لڑکی نے جادو کر دیا ہے سب پہ، وہ غصے سے بولی تھی۔ ماں، خان نے سب کو دیکھتے پھر اپنی ماں کو تنبیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ جائیں آپ اور حیا سے کھانے کا پوچھ لیجئے گا، اس نے اشال اور ہیر سے کہا تو وہ ایسے نکلی جیسے اجازت کی طلبگار ہوں۔ میں اس لڑکی کو حکمرانی نہیں کرنے دے سکتی۔ ان کی بات پر اس نے عیسیٰ خان اور دارم خان کو دیکھا۔ عیسیٰ خان تو کھانا کھانے میں مصروف تھا، جیسے یہاں کچھ ہو ہی نہ رہا ہو، جبکہ دارم خان ان کی طرف ہی متوجہ تھا۔ خان نے اس کو اشارہ کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کر چلا گیا۔ ماں، کم از کم ان کے سامنے تو لحاظ کیا کریں، مجھے کہیں جو کہنا ہے اکیلے میں کہیں، وہ چباتے ہوئے بولا۔ آپ بس میرا دماغ خراب کرنے والے کام کرتے ہیں، وہ غصے سے بولی تو خان اٹھا تھا۔ عیسیٰ خان شیر خان کے ساتھ مل کر کل سے حویلی سجوائیں، وہ کہتا رکا نہیں بلکہ چلا گیا، جبکہ عیسیٰ خان دوبارہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ حیا جو بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھایا، اپنے سرخ چہرے اور سرخ آنکھوں سے اشال کے ساتھ موجود ہستی کو دیکھا۔ السلام علیکم، پریشان نہیں ہو، میں بھی لالا کی بہن ہوں ہیر خان، وہ خوش دلی سے بولی۔ اشال اس کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے وہ دوستانہ انداز میں بولی، کیا آپ مجھ سے اشال کی طرح دوستی کریں گی؟ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تو حیا نے سہمی نظروں سے ہیر کو دیکھا، تو ہیر اس کی ہچکچاہٹ دیکھتی ہاتھ پیچھے کیا اور اس کے پاس بیٹھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لالا نے آپ کو پسند کیا، اور قسم سے آپ بھی بہت خوبصورت ہیں، جیسے اشال خان نے بتایا تھا اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، وہ محبت سے بول رہی تھی، جبکہ حیا نے ان دونوں کو دیکھا جو خود ایک حسن رکھتی تھی، اور حیا صرف مسکرا ہی سکی۔ آپ پریشان نہیں ہونا، جو بھی پریشانی ہو ہم دونوں سے کہنا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شیر خان اپنا ماتھا مسلتا ہوا راہداری سے گزر رہا تھا کہ اچانک ہیر خان آگے آئی۔ وہ بروقت رکا اور بلب کی مدھم روشنی میں اس کے چمکتے دمکتے چہرے سے نظر چرائی تھی۔ جی کوئی کام ہے؟
وہ اس کو پیچھے نہ ہٹتے دیکھ بولا، سب کام آپ سے ہی تو ہیں۔ وہ محبت سے بولی تو شیر خان نے اس کو گھورا تھا، اگر فضول بات کرنی ہے تو راستہ چھوڑیں۔ وہ کڑے تیوروں سے بولا، میری باتیں فضول ہیں کیا؟ وہ معصومیت سے بولی، دیکھیں اشال خان، راستہ چھوڑیں ورنہ آپ کو میرا انداز پسند نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے بولی، ہائے آپ کے ہر انداز سے اشال خان کو عشق ہے۔ وہ گرین کرتے میں ملبوس اپنے شہزادے کو دیکھتے ہوئے بولی، بھاڑ میں گیا عشق۔ وہ غصے سے بولا تو اشال خان ہنسی، ارے شیر خان غصہ کیوں ہوتے ہیں، آپ کا راستہ ہی میرا راستہ ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، یار کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ تنگ آ کر بولا، ایک تو سر درد سے پھٹ رہا تھا، دوسرا اشال خان الگ سے سر درد بن رہی تھی، مسئلہ صرف شیر خان ہے۔ وہ کھوئے سے انداز میں بولی تو شیر خان نے آگے بڑھ بازو سے تھام کر اسے پیچھے کیا اور گزرنے لگا، لیکن اشال بھاگ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ شیر خان بروقت رکا تھا، اگر نہ رکتا تو ضرور ٹکر ہو جاتی۔ شیر خان نے بے بسی سے اشال کو دیکھا جو معصوم شکل لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شیر خان نے ٹھنڈی سانس بھری اور دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اس کو دیکھا، بولے کیا بات ہے؟ آخر شیر خان کو ہار ماننا پڑی۔ اشال خان کھلکھلائی تھی اور سائیڈ پر ہوئی، جائیں صرف تنگ کر رہی تھی۔ اس کی بات پر شیر خان نے خفگی سے اشال کو دیکھا اور پاس سے گزر کر چلا گیا، جبکہ اشال کی ہنسی اس کو اپنے پیچھے سنائی دی تھی۔ شیر خان خود بھی مسکراتا کچن کی جانب بڑھ گیا، آخر آج ڈبل سر درد تھا، چائے تو بنتی تھی نا۔ آخر جمعے کا دن بھی آن پہنچا تھا، پوری حویلی کو سجایا جا رہا تھا۔ آج صرف نکاح ہونا تھا اور باقاعدہ تقریب جس میں پورا گاؤں مدعو تھا، وہ اگلے دن یعنی ہفتے کے دن تھی۔ حیا کا ابھی تک خان سے سامنا نہیں ہوا تھا، نہ ہی خان نے کرنا چاہا، جبکہ اس کی اشال سے اور ہیر سے تھوڑی بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن صرف تھوڑی سی۔ جبکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ وہ سردار تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ خان بازو کے کف فولڈ کرتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اس کو اچانک حیا کا خیال آیا تو اس کے لب مسکرائے اور اشال کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اشال جو اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی، لیکن اپنے لالا کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ رکی تھی اور ٹھنڈی آہ بھرتی، زینے اترتی نیچے چلی گئی۔ خان بنا آواز پیدا کیے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، یقیناً وہ سوگ منا رہی تھی کیونکہ اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ خان کا موڈ ایک دم بدلا تھا اور سینے پر ہاتھ باندھے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ کس چیز کا سوگ منا رہی ہیں آپ؟ اس کی سسکیاں کسی صورت کم نہ ہوتا دیکھ وہ غصے سے بولا تو وہ ایک دم سے اچھلی تھی اور نم سرخ چہرہ لیے سہمی نظروں سے خان کو دیکھا۔ دل نے بے اختیار 100 کی سپیڈ اختیار کی۔ آپ کو اس سے مطلب؟ وہ شاید ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسی لیے بولی تھی، سیریسلی؟ وہ ایک آئی برو اچکا کر بولا تو حیا سٹ پٹائی۔ ایک تو وہ پہلے غضب ڈھاتا تھا، اوپر سے اس کی سنجیدگی بھی جان لیتی تھی۔ نکاح کر رہا ہوں، کون سا آپ کی عزت داغدار کی ہے جو یوں سیلاب بہا رہی ہیں؟ وہ قدم قدم لیتا اس کے پاس آتے ہوئے بولا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی، پلیز سردار جائیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، رونا بند کریں۔ وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ حیا ڈر سے اچھلی اور جلدی سے آنسو صاف کیے۔ اس کی جلد بازی پر خان نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی تھی۔ ماما مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح۔ وہ ہمت جمع کرتے ہوئے بولی تو خان نے چہرہ جھکا کر ٹھنڈی سانس بھری، گویا ضبط کر رہا ہو۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ تھوڑی دیر بعد بولا، مجھے آپ جیسے انسان سے نکاح نہیں کرنا۔ اس کو نرمی سے بات کرتا دیکھ بولی تھی، کیوں میرے پیر الٹے ہیں؟ اس کی بے تکی بات پر حیا نے بے بسی سے خان کو دیکھا۔
بس مجھے نہیں کرنا، نکاح تو آپ کا باپ بھی کرے گا۔ استغفار، خود ہی بات کر کے استغفار کہا۔ نہیں کرنا مجھے، وہ چلائی تھی۔ پھر زبان، اس نے سرد لہجے میں کہا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نکاح تو آپ کے اچھے بھی کریں گے، سمجھی آپ؟ غصے سے وارن کرتا کمرے سے نکلا تھا اور پیچھے اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کی قسمت میں شاید اب یہی تھا، وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ اشال اور ہیر 3-4 ڈریسز کے ساتھ کافی ساری جیولری اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی اور حیا کو دیکھا جو سرخ چہرہ لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے ارے، روئیں تو نہ، ہیر نے سارا سامان بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا، جبکہ اشال نے گھورا تھا اس طرح پھینکنے پر۔ نہ نہ نہیں، رو تو نہیں رہی، وہ جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ تنہا تھی یہاں کیا، اس دنیا میں تنہا تھی، اس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ارے اچھا چلیں، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، پھر تیار بھی کرنا ہے۔ مجھے تیار نہیں ہونا، وہ جلدی سے بولی۔ حیا، لالا نے کہا ہے کہ آپ کو تیار کرنا ہے، اگر آپ نے بات نہ مانی تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود تیار کریں گے۔ ہیر جلدی میں پتہ نہیں کیا بول گئی تھی، لیکن جب سمجھ میں آیا تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ پلیز حیا، بات مان لیں ورنہ لالا بہت غصہ ہوں گے، بہت خفا بھی ہوں گی، اشال نے بے بسی سے کہا تو وہ بے دلی سے اٹھی تھی۔ میر جہانگیر خان جو موبائل میں مصروف تھا، اتنی بے خوفی سے جس نے نام پکارا تھا وہ جانتا تھا یہ مخصوص شخصیت کون ہے، اس لیے غصے کے عالم میں پلٹا تھا۔ مونا خان آنکھوں میں تیش لیے خان کی طرف بڑھی اور اس کا گریبان پکڑا تھا۔ آپ کا نام مجھ سے منسوب ہونا تھا، وہ لڑکی کون ہے پھر؟ آپ میری منگ تھے، اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی اور خان سرخ آنکھوں سے مونا کو دیکھ رہا تھا۔ مونا خان، میرا گریبان چھوڑیں ورنہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ آہستہ آواز میں لیکن گرا کر بولا کیونکہ حویلی نوکروں اور کافی لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ مجھے جواب چاہیے خان، میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی۔ اور یہاں خان کی برداشت ختم ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ مونا خان کی گوری گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ اپنی اوقات میں رہے مونا خان، اور ہاں، یہ کہتا رکا تھا اور بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا کہ وہ درد سے کراہ اٹھی۔ پہلی بات، مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں، یہ آپ اور ماں کا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ دوسری بات، اپنی اوقات میں رہ کر بات کریے گا آئندہ، بلکہ آئندہ مجھ سے الجھیے گا بھی مت۔ تیسری بات، اپنی اس زبان کو لگام دیں اور تمیز سے بات کریں ورنہ آپ کی زبان کاٹ دوں گا۔ یہ کہتا ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا اور پلٹا تھا، لیکن پھر رکا اور مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میری حیا سے دور رہیے گا اور اپنی شیطانی دماغ سے کوئی گڑبڑ کی یا دوبارہ کوئی حماقت کی تو یاد رکھیے گا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ غصے سے کہتا اس کے گال تھپ تھپائے اور دل جلانے والی مسکراہٹ پیش کرتا فوراً پلٹا تھا، کیونکہ اگر ایک پل کے لیے بھی رکتا تو ضرور وہ اس کو اس کی جسارت پر جان سے مار دیتا۔ اور پیچھے مونا اپنی گال پر ہاتھ رکھتی سلگ اٹھی تھی۔ میر، آپ نے اچھا نہیں کیا، چبا کر کہتی خانم خان کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ خانم خان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غریب لڑکی اب ہماری مالکن بنے گی، ہمارے سروں پر ناچے گی، ہم پر حکمرانی کرے گی؟ مونا خانم خان کے سامنے چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ مونا خان، صبر رکھیں، ہمیں بھی نہ تو وہ بہو کے روپ میں قبول ہے، نہ اپنے بیٹے کی بیوی، اور نہ اس گاؤں کی مالکن کے روپ میں قبول ہے، تو پھر کچھ کر کیوں نہیں رہی خانم خان؟ آپ روکتی کیوں نہیں خان کو؟ وہ میری منگ ہے، خان میرے ہیں، میں مالکن ہوں، وہ کل کی نہ جانے کون سی لڑکی ہے، وہ مالکن نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس قابل ہے، نہ ہی اس کی یہ حیثیت ہے، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ مونا خان، قبول ہمیں بھی نہیں، ہماری خان کب سن رہے ہیں، سب وہ موسیٰ خان اور شیر خان مل کر کر رہے ہیں، ہماری تو بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہم نے روکنا چاہا لیکن وہ رکی تھی۔ اگر مونا خان کو غصہ تھا تو خانم خان کو اپنی بات رد ہو جانے کا غصہ تھا۔ خانم خان، کچھ کریں، کیونکہ اگر میں نے کچھ کیا نہ تو سب تباہ کر دوں گی۔
ہم کچھ کرتے ہیں، صبر رکھیں، لیکن اس نکاح کو روکنا ناممکن ہے۔ خان نے کڑی نظر رکھوائی ہوئی ہے ہر چیز پر، وہ فکر مندی سے بولی تو مونا ناخن چباتی کمرے میں چکر لگانے لگی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اشال نے حیا کے سر پر سرخ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا تو حیا نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سرخ گلابی رویا رویا چہرہ، جس پر ہلکا سا میک اپ اور سرخ ہی لپسٹک کے ساتھ تھوڑے سے زیورات پہنائے تھے، وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ لیکن اس نے فوراً نظریں پھیری، کیونکہ یہ سب اس کی مرضی کا تو نہ تھا۔ اشال خان جلدی سے تیار ہو جائیں، آدھے گھنٹے میں مولوی صاحب نے آ جانا ہے، شیر خان بتا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اشال کے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی تو وہ سر جھٹکتی واش روم میں گھس گئی۔ ہیٹ نے ڈارک بلو کلر کا لانگ فراک اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ نفاست سے سر پہ دوپٹہ سیٹ کیا تھا، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خان نے وائٹ شلوار قمیض پر ویلوٹ کی کڑھائی دار واسکٹ اور اپر والی اجرک کی شال میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، جبکہ موسیٰ خان، شیر خان، دارم خان نے بلیک کرتے پہنے تھے جس پر بلیک ہی شال لی تھی، اور چاروں جمعہ کی نماز ادا کر کے حویلی آئے تھے۔ خان کو نکاح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ نکاح چونکہ کوئی اتنا بڑا نہیں کرنا تھا، لیکن پھر بھی ایک سردار کا نکاح تھا، سادگی میں بھی ایک شان نظر آ رہی تھی۔ حیا اب رونا نہیں، مولوی صاحب آنے والے ہیں اور خانم ماں بھی ساتھ ہوں گی، وہ آگے اس نکاح سے خوش نہیں اور زیادہ خفا ہو جائیں گی۔ ہیڑ نے حیا کا گھونگھٹ نکالتے ہوئے کہا تو مولوی صاحب کے ساتھ شیر خان اور دارم خان، خانم خان اور دو تین نوکر کمرے میں داخل ہوئے۔ شیر خان کی بھٹک کر نظر اشال پر گئی، جو سرخ فراق میں کھلتا گلاب لگ رہی تھی، لیکن ہائے رے مجبوریاں، فوراً نظریں پھیری تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں حیا صدیقی سے حیا جہانگیر خان بن گئی تھی۔ ان گنت آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلے تھے، کتنے خیالوں نے اس کو آن گھیرا تھا، کتنے وسوسوں نے اس کو اپنے اندر دبویا تھا، اور پھر پوری حویلی کے علاوہ پورے گاؤں میں بہت کھانے کا سامان بانٹا گیا تھا۔ خان کا کہنا تھا اس کے نکاح کے موقع پر کوئی ایسا شخص نہ ہو جس نے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا ہو۔ پوری حویلی میں مٹھائی کے ٹوکرے بانٹے گئے، ہر طرف خوشیاں تھیں، اور خان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب سے مل رہا تھا، جبکہ خانم خان اور مونا خان آپس میں کڑ رہی تھی۔ موسیٰ خان اور شیر خان بار بار خان کو تنگ کرتے، جو کبھی گھورتا تو کبھی چہرہ جھکا کر مسکرا دیتا۔ حیا کو ہیر اور اشال نے خان کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ حیا نے بہت انکار کیا، لیکن اس کی سننے والی ایک نہ تھی، اس لیے ناچار جی وہ اس وقت خان کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ رات کے 11 بجے خان اپنے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن سامنے اشال اور ہیر کو شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں جی، کیا بات ہے؟ کیوں پہرا دیا جا رہا ہے میرے کمرے کے باہر؟ خان نے سنجیدگی سے کہا، گویا دونوں ڈر کر چلی جائیں، لیکن آج وہ ڈرنے والی نہیں تھی۔ لالا کمرے میں جانے کے لیے ان دونوں چڑیلوں کی جیب بھرنی ہوگی، پیچھے سے دارم نے آتے ہوئے کہا تو خان نے آنکھیں گھمائیں۔ اب اپنے لالا سے پیسے؟ وہ مسکراہٹ دبائے بولا، اچھا چلے مت دے پیسے، ہم آپ کے کمرے سے بھابھی کو لے جاتے ہیں۔ اوئے رکیں، خان جلدی سے بولا، مبادا وہ جو حیا کا دماغ ٹھکانے لگانے کا پلان بنا کر آیا تھا کینسل ہی نہ ہو جائے۔ لے، اس نے پورا والیٹ ہی نکال کر پکڑایا تھا اور دونوں کو سائڈ پر ہٹاتا اندر داخل ہوا، جبکہ پیچھے ان کی معنی خیزی ہنسی سن چکا تھا۔ خان نے دروازہ بند کیا تو برخلاف توقع وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خان کو شدید جھٹکا لگا، اس کو لگا تھا حیا تو سو بھی چکی ہوگی، لیکن پھر خود کو سنبھالتا قدم حیا کی جانب بڑھائے، اور دوسری طرف بیڈ پر بیٹھی حیا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، ساتھ آنسو گال پر پھسل رہے تھے۔ خان نے شال اتار کر صوفے پر رکھی اور واسکوٹ بھی اتاری تھی۔
اس کے بعد اوپر والا ایک بٹن کھولتا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ کی مدد سے بال سیٹ کرنے لگا۔ دل دے دیا ہے جان تمہیں دیں گے، دغا نہیں کریں گے صنم۔ خان بالوں میں ہاتھ پھیرتا گنگنا رہا تھا، جبکہ حیا کو اس کی دماغی حالت درست نہیں لگی تھی۔ ارے سویٹ ہارٹ، بیڈ پر بیٹھی ہیں آپ؟ مجھے تو لگا تھا سو گئی ہوں گی تبدیل کر کے۔ لیکن وہ بات کیا ہے نا، آپ کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے تو میرے انتظار میں بیٹھی ہیں آپ۔ وہ شوق لہجے میں بولا تو حیا کو بھی احساس ہوا کہ وہ اس کے انتظار میں کیوں بیٹھی تھی۔ میرے پاس لفظ نہیں، باتیں نہیں، شکایتیں نہیں، بس ایک حسرت ہے کہ تیرے سینے سے لگ کر تیری دھڑکن سنوں۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا تو حیا نے بھاری فراق سنبھالتی اٹھی تھی، لیکن خان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب اتنا انتظار کیا ہے تو انعام تو لیتی جائیں۔ وہ اس کی کلائیوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا کہ حیا کو اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سردار خان کہیں۔ وہ اس سے پہلے کچھ بولتی خان نے فوراً بیچ میں ٹوک کر کہا تو اس نے دوسری طرف ہی منہ کیے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تو بولے، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ مجھے چھوڑ دیں پلیز، وہ بھیگی آواز میں منمنائی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما آپ کا ہاتھ، وہ کھوئے سے لہجے میں، لیکن اس کی سسکی پر فوراً ہوش میں آیا اور اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ یہ آنسو کس غم میں نکل رہے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں پر گرے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ البتہ گھونگھٹ ابھی بھی نہیں اٹھایا تھا اپنی قسمت پر۔ وہ بے دردی سے گال رگڑتے ہوئے بولی تو خان نے اس کا گھونگھٹ ایک جھٹکے سے اتارا۔ جہاں حیا نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں، وہاں خان بنا پلک جھپکائے اس پری پیکر کو دیکھنے لگا۔ واللہ قیامت! خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا، جبکہ حیا نے رخ پھیر لیا تھا، جس سے خان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ حیا صدیقی سے، حیا جہانگیر خان بن کر، ایک سردار کی بیوی بن کر، میری سردارن بن کر اور سب کی مالکن بن کر۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ اپنے پیدا ہونے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی خان کا سکون، چین، محبت، پیار، مسکراہٹ سب نوچ گئی تھی کہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اترتا لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اب جو میں کروں گا واقعی آپ کو پچھتاوا ہوگا حیا جہانگیر خان۔ وہ غصے سے اس کا گلا دباتے ہوئے بولا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری بری طرح کھانسنے لگی۔ دفعہ ہو جائیں اور چینج کر لیں، سکون تو آپ نے برباد کر ہی دیا ہے۔ وہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا تو وہ سرخ چہرہ لیے بیڈ سے اٹھی۔ سکون ہی تو برباد کروں گی جیسے آپ نے کیا ہے۔ یہ کہتی وارڈروب میں بھاگی تھی کہیں خان دوبارہ ہی نہ پکڑ لے، اور پیچھے وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وارڈروب جس کا اشارہ بتا کر گئی تھی، دیکھا تو مردانہ کپڑوں سے بھری پڑی تھی، اور ساتھ ایک سائڈ پر اس کے کپڑے بھی تھے۔ سب کپڑے بہت خوبصورت تھے، اور اس کی نظر ایک ڈریس پر پڑی تو خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی، اور وہی ڈریس اٹھایا۔ خان باہر صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے بڑے بڑے کش لے رہا تھا اور دھواں ہوا میں اڑاتا جیسے اپنے غصے کو ہوا میں اڑا رہا ہو۔ اس نے دوسری سگریٹ سلگائی اور پھر دوسری کے بعد تیسری۔ جب لبوں میں دبا کر لائٹر کی مدد سے چہرہ جھکائے سلگانے لگا کہ وارڈروب کا دروازہ کھلنے کی آواز پر سر جھکائے ہی نظریں اٹھائی تو نظر سفید رنگ کے چوڑی پجامے میں مقید ٹانگوں پر ٹھہری، اور پھر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ پورے سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ ایک دم سے خان کی آنکھوں میں لہو دوڑا تھا اور سگریٹ زمین پر پھینکتا طیش کے عالم میں حیا کی جانب بڑھا۔ حیا ڈر کے مارے قدم خود بخود پیچھے ہٹے، لیکن اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتی خان نے حیا کو دبوچا تھا۔ یہاں کوئی مر گیا ہے جو کفن پہن کر آ گئی ہے؟ نکاح ہوا ہے، نہ کہ کوئی جنازہ، یا کوئی مرا نہیں۔ وہ اس کو بازوؤں سے دبوچتے ہوئے چلایا تھا۔ میں خود کی موت پر کفن پہن کر آئی ہوں۔
وہ بے خوفی سے بولی، نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی اس میں جو یوں بے خوفی سے بول رہی تھی۔ سیریسلی مجھے تو زندہ نظر آ رہی ہے۔ وہ ایک آئی برو اچکا کر بولا، میری روح مری ہے سردار میر جہانگیر خان۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، لیکن اس کا یوں نام لینا خان کو پسند آیا تھا، پر فی الوقت وہ خود کو کنٹرول کرتا تاثرات سنجیدہ ہی رکھے تھے۔ ابھی تو میں نے چھوا ہی نہیں حیا، یہ تھوڑی سی انرجی بچا کر رکھنا، یقین جانو تب آپ کو روح کے مرنے کا مطلب سمجھاؤں گا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ حیا کے سانس خشک ہوئے تھے۔ آپ تو محافظ ہیں نا، ہر کسی کے خیر خواہ ہیں، تو پھر میرے ساتھ ظلم کیوں؟ وہ چلائی تھی، کون سا ظلم ہوا ہے آپ پر؟ ریپ کر دیا ہے آپ کا، یا بہت مارا ہے میں نے آپ کو، یا مردوں کے آگے آپ کو نوچنے کے لیے پھینک دیا ہے؟ بتائیں کون سا ظلم ہو گیا ہے؟ وہ اس سے دگنا چلایا تھا اور حیا خاموش ہوئی تھی، کیونکہ واقعی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ حیا کے پاس کوئی جواب نہ تھا اور چہرہ جھکا گئی۔ چلیں دفع ہو جائیں تمیز سے اور سو جائیں، میرے اندر کا جانور مت جگائیے گا ورنہ آپ سو نہیں پائیں گی۔ اس نے اپنی قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے کہا تو وہ 2 منٹ سے پہلے بیڈ پر کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی، اور خان اس کی جلدی پر مسکراتا ہوا اسٹڈی روم میں گھس گیا، کیونکہ ابھی وہ حیا سے دوبارہ الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ خان اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ پورے روم میں دھواں ہی دھواں تھا، اور اس دھوئیں میں گم میر جہانگیر خان۔ دماغ حیا کی جانب متوجہ تھا، دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی، اور تنگ آ کر اس نے کرسی کو ٹھوکر ماری تھی۔ اس کو سکون نہیں مل رہا تھا، دل درد کر رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ دل کے مقام پر رکھتے زور زور سے مسلا تھا، اور پھر کمرے میں آتا بیڈ پر سوئے اس وجود کو دیکھا۔ پھر سر جھٹکتا کمرے سے باہر نکلا تھا، اور لمبے لمبے سانس لیتے شیر خان کو کال کی، جو 5ویں بیل پر اٹھا لی تھی۔ جی خان، نیند میں ڈوبی آواز خان کو سنائی دی تو خان کو برا لگا اس کی نیند خراب کرنے سے۔ خان کی جان کہاں ہو؟ وہ پیار سے بولا۔ خان واش روم میں، میرا مطلب بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے سنبھلا تھا اور بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹا، اور کمبل سر تک تان کر فون کان سے لگایا۔ مل سکتے ہو؟ خیریت خان؟ اس کی نیند بھگ سے اڑی اور کمبل اتارتا اٹھ کر بیٹھا۔ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ کیا بات ہے؟ خان بولے۔ وہ فکر مندی سے بولا، کچھ نہیں، سو جاؤ۔ میں آ رہا ہوں خان، وہ کمبل پرے ہٹاتا ہوا بولا۔ نہیں، بس سو جاؤ، میں بھی سونے لگا ہوں، مت آنا۔ وہ جلدی سے بولا تو شیر خان کے کافی اصرار پر بھی وہ نہ مانا، اور سونے کا کہتا خود بھی کمرے میں چلا گیا، اور بیڈ پر لیٹ کر رخ حیا کی طرف کیے اس کا شفاف چہرہ دیکھنے لگا، جو نائٹ بلب کی روشنی میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ اس کا دل چھونے کی خواہش کیا، لیکن پھر خود کی خواہش پر لعنت بھیجتا آنکھیں موندی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز موسم سہانا ہونے کی علامت تھا۔ ویسے تو پرندے روز ہی اپنی چہچہاہٹ پھیلاتے ہیں، لیکن آج الگ ہی منظر تھا۔ سب پرندے گنگناتے اپنے بچوں کی خوراک جمع کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں والدین اپنے بچوں کے لیے اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں، لیکن کچھ والدین اپنے بچوں کے لیے ان کی خوشیاں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ پوری حویلی میں گہما گہمی تھی۔ آج بہت بڑی تقریب منعقد تھی۔ نوکر کبھی کدھر بھاگتے تو کبھی کدھر۔ شیر خان بھی اپنے امٹنے والی جمائیاں روکتا سب کام کروا رہا تھا، جبکہ موسیٰ خان کا ہاتھ کھانے سے نہیں رک رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، اور ادھر خان مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ لیکن دروازے پر ہوتی تیز دستک سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا، اور ہولے سے آنکھیں کھولتا نظر اپنے سائیڈ پر دیکھی جو خالی تھی، مطلب وہ اٹھ چکی تھی، اور پھر دروازے کی دستک سے اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ کون ہے؟ دروازہ توڑنا ہے کیا؟ اس کی رعب دار آواز سے باہر خاموشی ہوئی تھی۔ یقیناً جو بھی تھا سہم گیا تھا۔
اب بتانا پسند کریں گے کون ہے؟ اس نے کوفت سے کہا۔ سردار خانم خان نے یاد فرمایا ہے۔ کہاں ہے؟ جلدی آئیں، نوکرانی کانپتی ہوئی آواز میں بولی اور دعا کر رہی تھی کہ خان کا موڈ اچھا ہو، کیونکہ ابھی وہ خانم خان کے غضب سے دوچار ہو کر آئی تھی۔ آ رہا ہوں میں، کہتا اٹھا تھا اور اپنی آنکھوں کو مسلتے ارد گرد حیا کو تلاش کرنے لگا کہ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر نظر حیا پر گئی، جو ابھی بھی سفید لباس میں ملبوس تھی۔ خان پیچھے سر ٹکائے یک ٹک اس کو دیکھنے لگا اور حیا اگنور کرتی شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی سلجھے ہوئے بالوں کو مزید سلجھانے لگی۔ خان مسلسل اس کی حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ حیا ادھر آئیں، وہ نرمی سے بولا۔ ایک پل کو حیا نے ہاتھ روکے، لیکن پھر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی، جو خان کے موڈ کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی خراب کر چکی تھی۔ سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے؟ وہ ایک دم سے چلایا تو وہ ڈر کر اچھلی اور جلدی سے بیڈ کے قریب آئی اور چہرہ جھکا گئی، کیونکہ خان شرٹ کے بغیر بیٹھا تھا۔ وہ صوفے پر قمیض پڑی ہے، پکڑائیں مجھے، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ ہاتھ مسلتی ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ کیا ایک بار میں سنائی نہیں دیتا؟ بہری ہو گئی ہیں؟ وہ دوبارہ غصے سے بولا، جو صبح صبح اس کا موڈ ستیہ ناش کر رہی تھی۔ وہ ڈر کر قمیض اس کے پاس لائی اور اس کو پکڑائی تو خان نے جمائی روکتے قمیض پہنی اور اٹھا تھا واش روم میں گھس گیا۔ ہوں، آئے بڑے روب جمانا ہی تو آتا ہے ان کو۔ نم آنکھوں سے وہ دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑائی اور 2 منٹ بعد خان چہرہ تولیے سے پوچھتا ہوا باہر نکلا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور آپ کا ڈریس چینج ہو، ورنہ انجام کی ذمہ دار ہوگی آپ۔ یہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے اس نے غصے سے دروازہ زور سے بند کیا۔ حد میں رہیں اپنی۔ وہ جو دوسری چہرہ کیے کڑ رہی تھی، پیچھے سے آتی آواز پر سانس روکے پلٹی تو خان دروازے میں کھڑا کچھ نیند سے سرخ تو کچھ غصے سے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر حیا کے چہرہ جھکانے پر وہ کمرے سے نکل گیا۔ خروس خان نئے لقب سے نوازتی واش روم میں گھسی تھی۔ خانم خان کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں مونا خان بھی موجود تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتے صوفے پر بیٹھا اور اس کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندی تھی۔ آپ کا نکاح تو ہو گیا ہے اب؟ خانم خان نے بات کا آغاز کیا۔ جی الحمدللہ سے، وہ ویسے ہی آنکھیں موندے بولا۔ البتہ مسکراہٹ نے چہرے پر احاطہ کیا تھا، جیسے کچھ باور کروانا چاہتا ہو۔ آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، اب آپ ہماری مرضی سے نکاح کریں گے۔ کس خوشی میں؟ وہ ویسے ہی بیٹھا اطمینان سے بولا۔ اس کی پوزیشن میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ مونا ہماری پسند ہے اور حیا میری۔ وہ دو بدو بولا۔ آپ یا تو حیا کو چھوڑیں یا مونا سے بھی نکاح کریں۔ ان کی بات پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھوں سے خانم خان کو دیکھا، اور ادھر مونا خان کو دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ کس قدر وہ حسین لگ رہا تھا، اور اوپر سے اس کی آنکھیں۔ نہ حیا کو چھوڑوں گا، نہ مونا خان سے نکاح کروں گا۔ کر لیں جو کرنا ہے، وہ خود کا لہجہ کچھ حد تک نارمل رکھتے ہوئے بولا۔ خان کل کی آئی چھوکری کے لیے اپنی ماں سے بحث؟ ان کی بات پر وہ مسکرایا۔ تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، کل کی آئی چھوکری کے لیے اتنی بحث کیوں کر رہی ہیں؟ کیا خوف ہے آپ کو اس سے؟ وہ انہی کے انداز میں بولتا خانم خان اور مونا خان دونوں کو سلگھا گیا، اور واقعی وہ خان ہی تھا جو کسی کو بھی لاجواب کر سکتا تھا۔ آپ آج مونا خان سے نکاح کریں گے؟ ماں واللہ میرا موڈ خراب مت کریں، ورنہ مونا خان کو اس گھر سے بھی پھنکوا دوں گا، بگڑے تیوروں سے کہتا وہ کمرے سے ہی نکل گیا۔ دیکھا خانم خان، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا اس لڑکی کو، وہ غصے سے بولی اپنی اتنی تذلیل پر۔ خاموش ہو جائیں مونا خان، ہم بھی اس لڑکی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، وہ اپنا سر دباتے ہوئے بولی تو وہ بھی غصے سے بیڈ پر بیٹھی۔ جاری ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔